اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں اس مسجد کے استاد، اس مسجد کے خطیب محترم جناب پروفیسر حافظ محمد سلیمان نیر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطابات سے رونق فضا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ کافی ساتھی مجھے سنتے رہتے ہیں، کچھ ساتھی جو نہیں سنتے۔ ابھی 2 خطابات آپ نے سماعت کیے ہیں۔ سننے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے اس کو عمل میں لایا جائے، اور اگر سن کر اس کو عمل میں لانا ہی نہیں ہے تو پھر آنا بھی بیکار ہے اور سننا بھی بیکار ہے۔ کس قدر انسان کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی ہے۔ بحیثیت انسان جب انسانیت کے تقاضے سے گر جائے کہ وہ انسان ہی نہیں رہتا تو پھر اللہ اس کو قرآن کے اندر اللہ اس کے متعلق فتویٰ دیتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ ابھی جو انہوں نے بات کہی کہ آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں مگر دل کا اندھا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بے شک بے شمار انسانوں اور جنوں کو میں نے صرف جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی آگے اللہ نے ریزن بتلائی ہے، اس کی وجہ، اس کا سبب ہے، علت ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ اللہ کہتا دل ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، پہلے خطبہ نے بھی سنایا، ہم نے سنا، مگر دل سے نہیں اس پر فقاہت حاصل کی، دل سے نہیں اس چیز کو سمجھا۔ دل تو موجود ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ دل ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ اللہ ہمیں بے دل بھی کہتا ہے، اللہ ہمیں اندھے بھی کہتا ہے۔ بظاہر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، 9واں پارہ ہے۔ آپ اس کو پڑھیں جا کر، اللہ کے لیے قرآن کو پڑھا کرو۔ خالی تقریروں سے، خالی جلسوں سے، سننے سنانے سے، آنے جانے سے کوئی بخشش کا ٹھیکہ نہیں ہے جب تلک کہ عمل میں وہ بات نہ آ جائے۔ دل ہے لیکن اللہ فرماتا ہے بے دل ہے۔ آنکھیں ہیں یبصرون، بصارت نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہیں، آنکھوں کے اندھے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ کہتا ہے کان ہیں لیکن بولو سنتے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بولے ہو، بولو سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ تو سننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل میں آ جائے چیز، پھر اس کی تصدیق کی جائے عمل سے۔ آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ نے 99 دفعہ قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ خالی ایمان نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خالی یہ نہیں ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، اس کو یہ بھی نہ معلوم ہو قرآن کیا ہے، اس کو یہ بھی معلوم نہ ہو حدیث کیا ہے۔ وہ مسئلہ کو پوچھا نا جی کون سا مسئلہ، میں جی اہل سنت ہوں۔ میں نے کہا اہل سنت کا معنی بتاؤ، وہی نہیں آتا۔ میں کہا تم کس چیز کے اہل سنت ہو؟ تمہیں تو یہ نہیں معلوم اہل سنت کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ سنت اور حدیث میں تفریق کی جاتی ہے۔ اور بولو سنت تلاش کرنی ہو تو پھر کیا دیکھو گے؟ بولو یہ دعوت اہل حدیث ہے کہ سنت کو تلاش کرنا ہو تو پھر کیا دیکھو گے؟ تو بتاؤ حدیث اور سنت میں کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ حدیث نہ ہو تو سنت کا وجود ہے، حدیث کے بنا تو سنت ہے ہی نہیں۔ اور سنت کا معنی کیا ہے؟ بولو کیا معنی ہے سنت کا؟ طریقہ۔ کیا معنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا، اٹھنا بیٹھنا کیا تھا، چال ڈھال، رنگ ڈھنگ، وضاقت، معاشیات، اقتصادیات، ثقافت اور کلچر، تہذیب و تمدن، لین دین، معاملات، پوری کی پوری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کیوں جی؟ تو یہ کس سے ملے گی؟ حدیث سے۔ مگر ہم اس معاملے میں اندھے ہیں، اس معاملے میں بہرے ہیں، اس معاملے میں بے دل ہیں، سن کر ہم اس چیز پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 3 باتیں فرمائی، پھر اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام۔ اللہ نے فرمایا یہ چوپائے ہیں، 4 ٹانگوں والے جانور ہیں۔ کن کو کہا؟ بولو جس کے لیے اللہ قسمیں قرآن کے اندر اٹھا رہا ہے۔ وہ 3 میں بھی قسم اٹھائی، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔
24,000 مخلوقات ہیں، اور قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات میں اللہ نے فرمایا جو فضیلت میں نے انسان کو عطا کی ہے وہ قیامت تک کسی اور کو عطا نہیں کروں گا۔ سب سے زیادہ مقام اور بلند و بالا اگر دنیا میں کوئی ہستی ہے، کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے، لیکن جب انسان انسانیت سے گر جائے، آنکھوں سے دیکھے نا، دل سے سمجھے نا، کانوں سے سنے نا، پھر اللہ چوپائے کہتا ہے یہ 4 ٹانگوں والے۔ اب جس جانور کی 4 ٹانگیں ہیں سب کا ہمیں پتا ہے، ایک کو اللہ نے حرام کہا، ایک اگر برتن میں منہ مار جائے تو برتن پلید ہے، اس کو کتنی دفعہ جی 7ویں دفعہ مٹی سے دھونا ہے؟ وہ بولو، چلو بولو تو صحیح، 7ویں دفعہ مٹی سے دھونا ہے، پھر وہ پاک ہوگا۔ جب انسان انسانیت سے گر جائے تو ان جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وہ جانوروں جیسا ہے، اولئک کالانعام جانور ہے، پھر اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، جانور اس انسان سے بہتر ہے، یہ اس سے بھی کیا گزرا ہے، اولئک هم الغافلون، اللہ فرماتا ہے یہ غافل ہے، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے واقعہ سنا، اور جس میں دمون اپنے اونٹ سے معافی مانگتے ہیں، اور ایک اور واقعہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن لے سلسلہ صحیحہ کا، کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے گورنر ہیں۔ کیا ہیں؟ آج گورنر ہاؤس دیکھا ہوا لاہور کا کتنا بڑا ہے، پوری دنیا کی عیاشی فاشی اس گورنر ہاؤس میں موجود ہے، پوری دنیا بعد ہے۔ اور وہ گورنر ہاؤس یہ تھا کہ 2 کمرے تھے، کتنے کمرے؟ 2، اور مہمان آ جاتے ہیں، کب آ جاتے ہیں؟ سردیوں میں، جب بندے کا دل ہی نہیں کرتا بستر سے نکلنے کو، ٹھٹھرتے ہوئے دنوں میں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ مہمانوں کے لیے کھانا لے کر آئے اور کھانا دے کر واپس چلے گئے۔ آدھی رات ہو گئی، مہمان انتظار کریں کہ گورنر صاحب کھانا دے گئے، بستر نہیں آئے۔ ایک بڑا جلد باز تھا میری طرح، اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، واللہ لوگو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اور وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ میں اللہ کا گروہ ہیں، اللہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کو دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھو، اور طریق کا پڑھنے والے جہلو 90% طریق جھوٹی ہے، تو محمد رسول اللہ کے صحاب کو طریقوں میں تلاش کرتے ہو، وہ شخصیات جن کو قرآن بیان کرتا ہے، اگر ان شخصیات کو دیکھنا تو قرآن میں دیکھا جائے گا۔ وہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاتا ہے، اور یہ گورنر ہاؤس کا حال ہے، گورنر ہاؤس کا دروازے پہ لگانے کے لیے چٹکی نہیں ہے، کنڈی نہیں ہے، چت دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہ کیا دیکھتا ہے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی بیگم صاحبہ بچے ایسے پکڑے ہوئے ہیں گھٹنے اور ٹھٹھر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، شرمندہ ہو کر واپس لوٹ آتا ہے، دروازے کو بند کرتا ہے۔ اب وہ رات کا وقت آ گیا جب اللہ سے ملاقات کا وقت ہو جاتا ہے، اور اللہ آسمانوں سے پکار رہا ہوتا ہے کوئی ہے میرا بندہ آئے، میں اللہ اس کے لیے جاگ رہا ہوں، وہ مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جب اللہ آسمانی دنیا پر آتا ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ وضو کر کے مصلی پر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں آ جاؤ مہمانوں، اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ جو میری طرح بڑا جلد باز ہے وہ کہنے لگا کہ گورنر صاحب ساری رات گزر گئی، بستر نہیں آئے۔ کہنے لگے یہ میری عارضی قیامگاہ ہے، عارضی میری مستقل قیامگاہ اس پہاڑ کے پیچھے ہے۔ وہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، محدثین نے لکھا ہے کہ وہ عارضی قیامگاہ اور مستقل قیامگاہ سے مراد کون سی قیامگاہ مراد ہے؟ کہ یہ دنیا میری عارضی قیامگاہ ہے۔ کہنے گے میں روزانہ کا تھوڑا تھوڑا سامان اس مستقل قیامگاہ پر چھوڑ آتا ہوں، تاکہ جب میں اللہ کے ہاں پیش ہو جاؤں، اپنی اصل قیامگاہ پر جاؤں، تو مجھے جب یہ پوچھا جائے ابو درداء کیا لے کے آئے ہو، تو میں کہوں اللہ جس طرح تو نے دنیا میں بھیجا تھا میں اسی طرح واپس تو آ گیا ہوں، لیکن تیری توحید اور محمد رسول اللہ کا دین لے کر آ گیا ہوں۔ لیں گے اے مہمانوں تم اس وقت میرے گھر میں آئے ہو جب آخری بستر ایک بستر رہ گیا تھا، اور ابو درداء نے وقت کے گورنر نے بازار میں جا کر اعلان کیا، منادی کی، نکارہ بلند کیا، آؤ جو مجبور و مقہور ہے، جس کے بچوں کے لیے بستر نہیں ہے، ابو درداء سے آ کر بستر لے جاؤ۔ کہنے لگے میں تو وہ آخری بستر بھی اللہ کے لیے دیا ہے۔ یہ وہ محمد رسول اللہ کے صحابی تھے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے نہیں تو اللہ نے مقام دے دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ،
میں ان سے راضی ہو چکا ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں. اور یہ تو ایک رضاعت کا اعلان ہے، لیکن اس سے بڑا کوئی مقام نہیں کائنات میں ہو سکتا جن کو اللہ اپنی جماعت کہے، جن کے متعلق اللہ فرمائے کہ یہ میرا گروہ ہے. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اپنے منہج کو وہ کہنے کہ جی اہل حدیث خشک بڑے ہوتے ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوا، کہنے کہ جی وہابی خشک بڑے ہوتے ہیں. میں کہ خشک کی چنگے نے گرلے ہوں تو تسی چکڑ خراب ہو جاؤ. ہم دوسروں کی طرح لبڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم دوسروں کی طرح گندے نہیں ہیں، ہم خشک ہی اچھے ہیں. جو آئے پاک صاف ہو کر جائے، اور باقی جو ہے وہ بدعات، خرافات، شرک اور تقلید کے جمود میں جکڑے ہوئے اور لبڑے ہوئے اور گندگی میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں. تو ان لتھڑے ہوئے لوگوں سے ہم 1000 درجے بہتر ہیں کہ جن لوگوں میں آ کر بندہ توحید کی طرف جا رہا ہے تو بڑی دور کی بات وہ محمد رسول اللہ کی رسالت پر بھی ڈاکہ مارتے ہیں. یہ جو تقلید کا جمود ہے، جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں امام کو فوقیت دیتے ہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اور میں یہ واضح الفاظ کہتا ہوں کہ جو اللہ کے رسول کی حدیث کی موجودگی میں امام کو ویلیو دیتے ہیں وہ غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا ڈبل غضب نازل ہوگا. کائنات میں سب سے پلید ترین طبقہ اور گندہ ترین طبقہ وہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور عمل آ جائے اور وہ یہ کہے نہیں جی ہمارے امام نے یہ کہا ہے. منہج اہل حدیث، دعوت اہل حدیث، او اہل حدیثو سن لو، دعوت اہل حدیث یہ ہے قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ہم انصار القرآن و سنہ پر عمل کرتے ہیں، نہ ہم قرآن پر کو آنچ آنے دیں گے نہ محمد رسول اللہ کے فرمان پر آنچ آنے دیں گے. یہ اہل حدیثوں کا منہج ہے. اس لیے عمل کی بات یہ ہے کہ وہ سابق گورنر ہو کر بھی لوگوں میں تقسیم کرتا ہے اور ولی کہتے بھی اسی کو ہے. شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ بلخ سے مدینہ المنورہ میں چلے گئے. آخری بات ہے، ہم کہتے جی اولیاء، پتہ نہیں کون سے اولیاء دفنائے ہوئے ہیں انہوں نے لوگوں نے قبروں میں، کہ جن اولیاء کے دروں پر جا کر یہ مانگتے ہیں اور ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں. اور شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ جو ہے بلخ سے مدینہ المنورہ میں گئے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ شفیق بلخ کے ولیوں کی بڑی صفتیں سنی ہیں تو بتاؤ کہ بلخ کے اولیاء کی صفات. کہنے لگے جی وہاں کے ولیوں کو شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملنے پر صبر کرتے ہیں. تو اس پر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو مدینہ کے کتے بھی کرتے ہیں. اس پر وہ بوکھلا اٹھے، کہنے لگے اگر مدینہ کے کتوں کو کچھ ملے تو وہ کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو سائیڈ پر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے کہا یہاں کے اولیاء کی پھر صفتیں امام جعفر صادق سے پوچھا انہیں رحمت اللہ علیہ. انہوں نے کہا یہاں کے اولیاء کو جو ملتا ہے وہ بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، نہ ملنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. نہ ملنے پر کبھی کسی نے شکر ادا کیا ہے تو صبر نہیں ہوندہ، شکر کتوں ہوندہ ہے گا. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کیوں کہ یہاں کے اولیاء اگر حلال ہوگا تو حساب ہوگا، حرام ہوگا تو عذاب ہوگا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اے نہیں بھی سارا کچھ آ جائے، یہ نہیں کہ سب کچھ جو آتا ہے آ جائے. وہ بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے بنو. یہاں لوگوں کو باتیں ہزاروں آتی ہیں اور دوسروں پر نکتہ چینیاں آتی ہیں. جیسے کہ مولانا ثناء الرحمن سرائی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے دوسروں پر نکتہ چینی تنقید. تو میں برملا یہ کہتا ہوں، خطبات میں بھی یہ کہتا ہوں، بڑے لیکچروں میں، یونیورسٹی کے لیکچروں میں، ہم کو نبی ہے تو بولو ہم نبی ہیں. ریکوائرمنٹ ہم سے نبیوں والی کرتے ہو ساری کی ساری آ کر. مولوی ہنس رہا ہو تو او ہو، اور وہ بچارہ کہیں پارک میں چلا جائے سر حافظ صاحب تسی ایتھے، جب بازار ہی ٹور جائے تو حافظ صاحب تسی ایتھے. میں نے کہا نہیں، اس کا آگے پیچھے کون سا ہے؟ نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہیں، نہ اولاد ہے، نہ ادھر ہے، نہ ادھر. وہ تو بچارہ کلہ پیدا ہویا. تو پھر سٹیچو خرید کر تم ممبر و محراب پر ایسے کھڑا کرو، سٹیچو بنا کر اتار لیا کرو. آسان نہیں ہے، نہ کوئی ہوگا نہ کوئی بات ہوگی. تو اللہ کے رسول بھی بازار میں جایا کرتے تھے، اپنا سودا صرف اللہ کے رسول خود لایا کرتے تھے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کما حقہ عمل
دوست بناؤ, دوست بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. مولانا نے ایک درمیان میں یہ بھی بات سمجھا دی تھی, اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جتنے بھی تم دوست بناتے ہو نا, بڑے محبوب, ہاں جی, بڑے مشوق, عاشق اور مشوقہ اور محب اور محبوبہ, فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, قیامت والے دن سارے کے سارے دست و گریبان ہوں گے, دشمن ہوں گے. الا المتقین, صرف تقوی والے اللہ کے دنیا میں بھی کامیاب ہیں, اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہیں. یہ دعوت اہل حدیث ہے کہ اس کے نزدیک بیٹھو جو قرآن اور محمد رسول اللہ کا فرمان خالص سنا دے. باقی گندے سے بھی یاری لگا لو, دوستی کرو, مگر اس طرح جس طرح وہ شرابی کو مسجد میں لے گیا اور اللہ سے اس نے دعا کی کہ یا اللہ ہے تو شرابی, میں نے کوشش کر کے تیرے دروازے پہ لے آیا ہوں, اب اللہ دل کو پھیرنا تیرے اختیار میں ہے. دوستی گندوں سے ضرور کرو, اور کرنی چاہیے اچھے بندے کو, اس لیے کہ اگر گندوں کو گندے چھوڑ دے اور اچھوں کی لڑ لگ جائے تو پھر اچھا تو پہلے ہی اچھا ہے, تم نے گندوں کے لیے کیا کیا ہے. اس لیے کہ ان کو سمجھانا ہے, ان کو قرآن و حدیث کی طرف لانا ہے, ان کو برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لانا ہے, ان کو جو ہے شرک سے نکال کر اللہ کی توحید کی طرف لانا ہے. تو اللہ سبحان. اور بلے شاہ دی گل کر دینے, اور بلے شاہ نے بھی بڑی خوبصورت گل کہی سی, انہوں نے کہا علم پڑھے اشراف نہ ہوون جڑے ہوون اصل کمینے. اصل بات یہ, علم تو بڑا بڑا لوگوں کے پاس, مگر کمینے زیادہ ہیں. انہوں نے کہا علم پڑھے اشراف نہ ہوون جڑے ہوون اصل کمینے, تے پتل نہیں کدی سونا باندا, پاویں جڑیے لال نگینے, تے شوم تھی نہیں کدی صدقہ ہوندا, پاویں ہومن لکھ خزینے, تے بلیا باج توحید دی جنت میں نہیں, پاویں مریے وچ مدینے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.